بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ حجرات کی آیت نمبر 11، اس کا مفہوم بیان کریں گے اور اس کا ترجمہ۔ معاشرتی آداب، اس میں چند ایک چیزیں سکھائی گئی ہیں، اور پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ بعد میں اس کا مفہوم بیان کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، لا یسخر قوم، نہ مذاق اڑائے ایک قوم، نہ مذاق اڑائے مرد، من قوم، دوسری قوم سے، عسیٰ ان یکونوا، شاید کہ ہو وہ، خیراً بہتر، منہم، ان سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، شاید جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو، یعنی جو مذاق اڑانے والے ہیں ان سے وہ لوگ بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ولا نساء، اور نہ عورتیں ہی، من نساء، دوسری عورتوں سے، عسیٰ، شاید، ان یکن، کہ ہو وہ، یعنی وہ عورتیں، خیراً بہتر، منہن، ان سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح عورتیں بھی اپنی دوسری جو مسلمان بہنیں ہیں ان کا مذاق نہ اڑائے، شاید وہ ان سے بہتر ہو، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے شاید وہ بہتر ہو ان سے۔ ولا تلمزوا، اور نہ تم عیب لگاؤ، انفسکم، اپنی جانوں پر۔ ولا تنابزوا، اور نہ تم پکارو ایک دوسرے کو، بالالقاب، برے القاب سے، یعنی جو برے لقب سے ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ بئس الاسم، برا ہے نام، الفسوق، فسق، بعد الایمان، ایمان کے بعد۔ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فسق کا نام یہ برا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُب، اور جس نے توبہ نہیں کی، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ سورہ حجرات پر پہلی بھی ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، پہلی جو 10 آیات ہیں وہ چند ایک ویڈیوز میں پہلے سے اپلوڈڈ ہیں، تو اس کے اندر یہی سلسلہ چل رہا ہے، یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ اور آج کی جو ہم نے آیت پڑھی تو اس میں بھی معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد جو ہے دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، شاید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو ان لوگوں سے، یعنی جو مذاق اڑانے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی جانوں پر عیب نہ لگاؤ، اور برے القاب سے جو ہے نا ایک دوسرے کو نہ پکارو، اور فسق جو ہے یہ برا نام ہے ایمان کے بعد، یعنی مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے، یہ جو خرابیاں ہیں اور یہ جو معاشرتی آداب کی خلاف ورزیاں ہیں، یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ان چیزوں میں وہ یہ کام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص توبہ نہ کرے، یعنی جس نے یہ کام کیے ہوں اور وہ توبہ نہ کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ظالم ہیں۔ یہ جو جتنے آداب سکھائے جاتے ہیں، جس طرح اس صورت میں ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں، یا قرآن کی دوسری آیات میں جو چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں، جس طرح قرآن کہتا ہے کہ یعنی جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو، جھوٹ سے جو ہے نا قرآن منع کرتا ہے، اور سچی بات بولنے کی جو ہے نا قرآن تاکید کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اور اسی طرح سچی گواہی دینا۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، اور اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی تھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے یہ آپس میں بھائی ہیں، مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ان پر اگر کوئی ایک شخص اگر عمل کرے تو وہ عروج پہ جائے گا، ترقی کرے گا۔ اگر ان
آداب کی بنیاد پر ایک گھر کی اصلاح ہو جائے تو وہ گھر ترقی کرے گا، اور اگر ایک پورے معاشرے کی اصلاح کریں ان چیزوں کی بنیاد پر، جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا اور ان کے اندر جو صفات تھی، جو خوبیاں تھی، تو بڑی صفات جو ہے نا وہ ان کے اندر پیدا ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان کی اصلاح کی، اور ایسی یعنی آپ ان کی پہلی زندگی کو دیکھیں نا کہ وہ پہلے وہ لوگ کفر میں تھے اور بت پرست تھے اور شرک کے اندر مبتلا تھے، اور کئی ایک برائیاں تھیں اس معاشرے میں ان لوگوں میں، یعنی اسلام سے پہلے۔ اور پھر جب وہ ایمان لائے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی، اور یہ قرآن نے جو چیزیں بیان کی ہیں یہ چیزیں ان کے اندر پیدا ہوئی، تو آپ پھر دیکھیں ان کے کارنامے دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں اور ان کا معاشرہ دیکھیں، اور کیسے وہ پوری دنیا کے لیے جو ہے نا نمونہ بنے وہ لوگ۔ تو ہماری جو سوسائٹیز ہیں، ہمارے جو معاشرے ہیں، ہم بیرونی چمک دمک پہ توجہ دیتے ہیں کہ گھروں کو کیسے روشن کرنا ہے اور گھروں کو کیسے خوبصورت بنانا ہے۔ ہماری جو بیرونی دنیا ہے ہم اس چمک دمک میں لگے ہوئے ہیں، ہماری توجہ اس طرف ہے، اور جو معاشرے بلڈ اپ ہوتے ہیں اور معاشروں کی جو اصلاح ہوتی ہے اور قومیں جو پنپتی ہیں اور قومیں جو ترقی کرتی ہیں، وہ تو یہ آداب ہیں، یہ اخلاقیات ہیں اور یہ صفات ہیں جو کسی معاشرے کے اندر، کسی قوم کے اندر کہ سچائی کسی قوم کے اندر آ جائے، اور دو کا ایک نیشن سے ختم ہو جائے، فراڈ ختم ہو جائے، جھوٹ بولنا جو ہے نا یہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر جو صفات بیان ہوئی ہیں، جس طرح اس آیت میں ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، پہلی جو آیت نمبر 10 ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلمون کجسد واحد، مسلمان جو ہے یہ جسد واحد کی طرح، یہ ایک جسم ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ جب آنکھ میں درد ہو تو پورا بدن جو ہے نا بے چین ہو، اور سر میں درد ہو تو پورا بدن بے چین، سارا جسم جو ہے نا بے چین۔ تو یہ مسلمانوں کی، ایک مومن کی، مسلمان کی یہ صفت ہے۔ اس طرح اور کئی ایک چیزیں بیان ہوئی ہیں جن کی کمی ہے ہماری زندگیوں میں، ہماری سوسائٹیز میں، ہماری کنٹریز میں، ہمارے معاشروں میں، ان صفات کی کمی ہے۔ تو گھر گھر میں لڑائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں اور فسادات ہیں۔ اپنی مصیبتوں کے اندر ہم لوگ خود پھنسے ہوئے ان چیزوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم باقی دنیا کے لیے کیا سبق بنیں گے، اور باقی دنیا کے لیے ہم کیا ماڈل بنیں گے کہ ہم خود جو ہے نا وہ انحطاط کا شکار ہیں ان خامیوں کی وجہ سے، ان کمیوں کی وجہ سے، کہ ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ باہر کی دنیا پہ ہم فوکس کر رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ساری دنیا اس بھاگ دوڑ میں لگی ہوئی ہے کہ کیسے جو ہے نا ہماری زندگی کے اندر چمک دمک ہو، اس پر جو ہے نا فوکس ہے۔ لیکن جو انسان جو اس پوری کائنات کا مرکز ہے، اور اس کو صحیح بنانے کے لیے جو قرآن نے تاکید کی ہے کہ اس کو کیسے بنایا جائے گا، انسان کی جو ہے نا کس طرح اصلاح ہوگی، اور یہ انسان جب ترقی کرتا ہے پھر کس عروج پہ جاتا ہے۔ اگر یہ گراوٹ پہ آ جائے اور گرنے لگے تو پھر یہ کن گاٹھیوں میں جا کے گرتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، یہ جو معاشرتی آداب ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ جنگ اور جھگڑے اور فسادات کی جڑ ہیں۔ اگر ان پر عمل نہ کیے جائے، یہ جو آداب سکھائے جا رہے ہیں، اگر ان کی وائیولیشن ہو تو اس سے جو ہے نا فسادات پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی قوم جو ہے نا دوسری قوم کا، مرد جو ہے نا دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں جو ہے نا اپنی دوسری بہنوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور اسی طرح جو ہے نا عیب نہ لگاؤ برے القابات سے وہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا نام جو ہے وہ فسق ہے ایمان کے بعد۔ مومن کی شان ہی نہیں کہ وہ اس کے اندر یہ باتیں ہوں، بلکہ اس کے اندر وہ ان چیزوں سے بچے گا، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔